السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رب تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ دین اسلام صرف اللہ کی عبادت ہوگی، جو بھی نیک کام ہوگا وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خالصتاً لوجہ اللہ، اور جو بھی عبادت ہوگی اس کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، سکھایا ہے، اس کے مطابق ہوگا۔ یہ ہے دین اسلام۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ جہاں قرآن نے یہ کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو تم نے نہ سورج کو سجدہ کرنا ہے نہ چاند کو سجدہ کرنا ہے۔ کتنی بڑی مخلوق ہے یہ، باقی ساری مخلوق اس کے زمرے میں آ گئی۔ تو عبادت یہ ہے اللہ کی کہ صرف اللہ ہی کو سجدہ کیا جائے۔ لیکن آج حنفی جتنے بھی پیروں کو ماننے والے ہیں، یہ اپنے پیروں کو سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نظر و نیاز مردوں کے نام کی، اور سجدوں کے سامنے، اور یہ تیجا 10واں 40واں یہ سارا کچھ عرس وغیرہ ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں جن کے انتقال ہو گئے تھے، 3 بیٹیوں کے، آپ نے ان کا نہ تیجا کیا، نہ 10واں نہ 20واں نہ 40واں نہ عرس کیا۔ آپ کے بیٹوں کا انتقال ہوا، آپ نے کسی کا عرس اور تیجا 10واں 40واں نہیں کیا۔ تو یہ دین نہیں ہے جو آج اسلام کے نام پر کیا جا رہا ہے، اور یہ ملا مولوی لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہماری بات تو مانتے نہیں، چلو اپنے کی بات مان لو۔ ذرا آپ سن لو آپ کے پروفیسر طاہر القادری صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ کھری بات سننے کی عادت جب ختم ہو جائے نا، کھری سچی بات سننے کی عادت جب قوموں میں، لوگوں میں ختم ہو جائے تو جو کھری بات کرے وہی برا ہوتا ہے۔ اب اور علماء بھی آئے ہوئے تھے، علماء معروف اچھے اپنے زمانے کے خطیب تھے، ان میں کئی فوت ہو گئے، اکا دکا کوئی زندہ بھی ہیں، بڑے بڑے نامور خطیب تھے۔ میرے سامنے کی بات ہے، وہ خطاب کرتے رہے، عورتیں ان کے ٹانگیں دباتی رہی، ان کے پاؤں دباتے رہے، لوگ آنے والے دور 15 فٹ دور سے سیدھا دھڑام سجدے میں گرتے رہے، سیدھا سجدہ کرتے رہے، پاؤں دباتے رہے۔ کوئی چومنے چامنے والا کوئی مغالطہ نہیں، ہمیں تو نہیں نا مغالطہ لگ سکتا۔ تو سجدے بھی ہوتے رہے اور عورتوں سے پاؤں بھی دبتے رہے، اور وہ جو خطبہ اور علماء تھے وہ کرامات اولیاء پر خطاب کرتے رہے، اور اس کو کتب بناتے رہے، اور غوث بناتے رہے، اور ولی بناتے رہے، اولیاء کی شان بیان ہو رہی تاکہ اور دب دب کے سجدے کریں۔ سچ بات ہے کہ مجھ سے تو بیٹھا نہ گیا۔ اب میں اس حال میں چھوڑ کے بھی نہیں جانا چاہتا تھا کہ چھوڑ کے چلا جاؤں، یہ بھی اچھی بات نہیں، میں کہنا چاہتا تھا حق بات۔ تو میں نے چٹ دی کہ مجھے ذرا جلدی ہے تو میرا خطاب جلدی کروا لیں۔ چٹ دے دی، وہ خوش ہو گیا، چلو ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے میرا خطاب پہلے اعلان کر دیا، نعرے لگوائے میرے خوب، اور خطاب کا اعلان ہو گیا۔ میں نے کہا میرے خطاب کا موضوع یہ ہے کہ پیر کو سجدہ کرنے کا حکم کیا ہے اور عورتوں سے پاؤں دبوانے کا حکم کیا ہے۔ یہ خطاب کرنا، وہ سنتے ان کی آنکھیں پھٹ گئی، دیکھنے لگی کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ 1-2 منٹ انہوں نے مجھے سنا، 1-2 منٹ سنا، اور میں نے بھی کہا کہ یہ وار سارا 5-7 منٹ سے اوپر بات چل رہی کوئی نہیں، 5-7 منٹ کے اندر ہی میدان جنگ بن جانا ہے۔ یہ تو جو کہنا ہے کہہ لو، یعنی وہ کام کیا مفتی صاحب والا۔ میں نے 5-7 منٹ میں لب لباب دونوں باتوں کا نچوڑ ان کے سامنے رکھ دیا کہ اگر تو خدا سمجھ کے سجدے کر رہے تو کافر مشرک کو تم مسلمان ہی نہیں رہے، کلمہ دوبارہ پڑھو، اور نہ یہ پیر مسلمان بچا ہے، یہ بیٹھا ہے سامنے، اور نہ تم مسلمان رہے۔ اور اگر تعظیماً کر رہے ہو تو یہ بھی حرام کار ہے، کروانے والا، کرنے والے بھی حرام ہیں، اور یہاں کوئی عرس نہیں ہو رہا، دوزخ کمائی جا رہی ہے۔ اور جو عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں ان کا دبانا بھی حرام، اس شخص کا دبوانا حرام، ایسے پیر سے بیعت کرنا حرام ہے۔ بھائی 5-7 منٹ میں نے سارا نچوڑ دے دیا۔ اس
اس کے بعد قرآن و حدیث بھی بتا دیا. اب اس سے زیادہ تقریر اور کیا ہونی تھی؟ چند چیزیں بتا دی تو پیر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا او پکڑو وہابی آ گیا. بھائی یہ ہمارا مسلک رہے, یہ سنیت ہے. وہابی آ گیا. پیر نے کہا اٹھو پکڑو وہابی آ گیا. مجھے کہنے کہ وہابی آ گیا. جو بات میں نے کہی میں وہابی ہو گیا. یا کس طرح کا آپ کہیں گے کہ یہ کہنے والا وہابی ہے, یہ فلاں ہے, تو صاف ظاہر ہے آپ تو خود اپنی جڑیں کاٹ رہے ہیں. اگلے کہیں گے کہ پر یہ تو سچی بات ہے, اس کا مطلب ہے سچی بات کہنے والے کو وہابی کہتے ہیں. تو پھر ٹھیک ہے, آپ کا اپنا راستہ, ہمارا اپنا راستہ. سنا آپ نے کہ یہ پیروں کے سامنے سجدہ کرنا اگرچہ تعظیم ہی کے طور پر کیوں نہ ہو حرام ہے. آپ کے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں, آپ کے پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں, آپ ہی کے حلقے کے عالم کہہ رہے ہیں, تو چلو انہی کی مان لو. اللہ رسول کی تو مان نہیں رہے, ہماری تو مان نہیں رہے. جو اللہ رسول کی طرف ہم آپ کو بلا رہے ہیں تو اپنے ہی کم از کم کسی بزرگ کی مان کر کے قرآن اور سنت کو اپنا لو اور اختیار کر لو, اور جنت کا اپنے آپ کو مستحق بنا لو, جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لو. لیکن نہیں, شیطان نے قسم کھا کے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اے پروردگار تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا. وہ اس گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے. لیکن آپ کو یہ بتا دوں, شیطان ایک طرف تو یہ اعتراف کرتا ہے اہلکتہم بالذنوب, میں نے ان سے گناہ پر گناہ کروا کے, حرام کام کروا کے, ناجائز کام کروا کے, اللہ رسول کی نافرمانی کروا کر کے, وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ, یہ نافرمانی کے کاموں کو بڑا خوبصورت مزین کر کے پیش کیا. یہ اس کو شرک سمجھتے نہیں, یہ اس کو بدعت سمجھتے نہیں, یہ خلاف سنت سمجھتے نہیں. اس کو سنت سمجھ کے اور دین سمجھ کے, اسلام سمجھ کے میں ان سے یہ کام گناہ کے کروا رہا ہوں. اہلکتہم بالذنوب, میں نے ان سب کو ہلاک کر دیا گناہ پر گناہ کروا کر کے. لیکن وہ یہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکا. وَأَهْلَكُونِي بِالْإِسْتِغْفَارِ, میں تو ان کے 60 70 80 سال ان کے پیچھے لگا رہا, گناہ پر گناہ کرواتا رہا, اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کی تیاریاں کرواتا رہا. لیکن میاں انہوں نے, ان میں سے بعض نے مجھے ہی ہلاک کر دیا. وہ کیسے ہلاک کر دیا؟ میں نے تو 70 سال اس کے پیچھے لگائے اور اس کو جہنم کے راستے پر لے جا رہا تھا, لیکن اس نے تو منٹوں سیکنڈوں کے اندر میری ساری کی ساری محنت برباد کر دی, مجھے ہلاک کر دیا. اہلکونی بالاستغفار, اللہ سے توبہ کر لی, استغفار کر لیے, معافی مانگ لی اور پلٹ کر کے آ گیا. انہوں نے گویا کہ مجھے ہی ہلاک کر دیا. میری اتنی محنت ساری کی ساری رائے گاہ گئی, برباد چلی گئی. اسی لیے تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارا رب تم سے یہ کہتا ہے مجھ سے مانگو, استغفار کرو, میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. فاستغفرونی اغفر لکم, استغفار کرتے رہو, معافی مانگتے رہو, میں تمہیں معاف کر دوں گا. وہ ہے غفور الرحیم. میں اپنے بھائیوں سے, کلمہ پڑھ لینے والوں سے کہوں گا, اللہ کے لیے یہ قبروں پر جا کر, پیروں کے پاس جا کر وہاں سجدے نہ کریں, یہ منت اور چڑھاوے غیر اللہ کے نام کے پیش نہ کریں. یہ عورتیں جو پیروں کے پیر دبا رہی ہیں, شرم و حیا نہیں آتی نہ ان عورتوں کو اور نہ ان پیروں کو جو یہ کام کروا رہے ہیں. ان کے مولوی خود بتا رہے ہیں کہ یہ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما دے.